نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار امر آخر حقيقي او غيره غير معقول للبشر فلا يمكن ان يدل عليه بلفظ یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ. پہلے دوسرا مذہب یہ بیان کیا گیا تھا جو امام زجاج اور سیبویہ رحمہم اللہ کا تھا کہ لفظ اللہ علم جامد ہے. اس کے لیے 3 دلائل پیش کیے تھے. پھر والاظہروں کے ساتھ ایک دعویٰ کیا تھا کہ تیسرا مذہب جو ہے وہ بہت زیادہ واضح اور ظاہر ہے. وہ ہے لفظ اللہ کا وصف ہونا. اور پھر تینوں دلائل سابقہ کے جوابات دیے تھے کہ یہ غلبہ تقدیری کی وجہ سے کل عالم ہو گیا ہے اور اس وجہ سے علم کے قائم مقام ہو کر موصوف بنے گا، صفت نہیں بنے گا. اور چونکہ لفظ اللہ میں غلبہ تقدیری ہے یعنی کلی کے لیے وضع کیا گیا، لیکن پھر کلی کے معنی میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوا، ڈائریکٹ جزئی کے لیے استعمال ہوا ہے. اس وجہ سے اس میں احتمال شرکت بھی نہیں ہے. اب 3 دلائل اظہر ہونے پر پیش کرتے ہیں کہ یہ وصف ہے. پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ کی ذات بغیر کسی وصف کے ہم اپنی ذہن میں لانا چاہیں تو اللہ تعالی کی ذات من حیث ذات ذہن میں نہیں آ سکتے. انسان کی ذہنی طاقت سے باہر ہے. لہذا قانون تو یہ ہے کہ جو چیز ذہن میں آتی ہو اس کو ذہن میں لانے کے بعد اس پر ایک ایسا لفظ دال وضع کریں گے، اس پر ایک لفظ دال وضع کریں گے. اور یہاں اللہ کو ہم دیکھتے ہیں ذہن میں آتا نہیں. تو جب ذہن میں آتا نہیں تو اس کے لیے لفظ کس طرح ہم وضع کریں گے کہ اس ذات پر دلالت کرے. میرے ذہن میں آتے نہیں. میرے ذہن میں جو چیز آتی ہے تو اس کے لیے میں تو لفظ وضع کر سکتا ہوں کہ وہ چیز جو میرے ذہن میں آیا ہے اس کے لیے میں قالین کا نام وضع کرتا ہوں یا تختی کا نام وضع کرتا ہوں یا کتاب کا نام وضع کرتا ہوں. لیکن ذہن میں جو کچھ آتا نہیں تو اس کے لیے میں نام کس طرح وضع کر سکوں گا؟ لأن ذاتہ کیونکہ اللہ تعالی کی ذات من حیث ہوا ذات کے اعتبار سے بلا اعتبار امر آخر کسی دوسرے امر کے اعتبار کے بغیر غیر معقول للبشر انسان کے ذہن میں آ نہیں سکتا. چاہے
یہ امر آخر حقیقی، وہ آخر جو ہے امر آخر اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ کی صفت حقیقی ہو، جیسا کہ علم قدرت، یا اضافی ہو او غیر ہی، یا غیر حقیقی یعنی اضافی، جیسے کہ رزاقیت ہے. اب متوجہ ہو جائیں، یعنی اللہ کی ذات کو اللہ کی صفات کے تصور کے بغیر صرف اور صرف ذات کی حیثیت سے انسان کی ذہن میں آ نہیں سکتا. ضرور بھی ضرور کسی صفت کے تصور کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لائیں گے. مثال کے طور پہ وہ ذات جو تمام جہان کا خالق ہے، وہ ذات جو ازلی اور ابدی ہے، وہ ذات جو عالم الغیب و شہادہ ہے، اس کے لیے میں نام رکھتا ہوں اللہ. ذہن میں تو پھر آ سکتا ہے کہ ذات کی صفت میں نے لگائی، لیکن اگر کچھ بھی نہیں لگاتا، ذات ہی ذات ہو تو وہ ذہن میں آ نہیں سکتے، تو اس کے لیے میں نام بھی علم بھی نہیں رکھ سکتا. لیکن اس کا جواب لے لیں. اچھا، فلا یمکن ہو تو ممکن نہیں ان یدل علیہ بلفظ کہ اس پر دلالت کرے کسی لفظ کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ پر دلالت کرنے کے کوئی لفظ ممکن ہی نہیں. لیکن اس کا جواب بعض علماء نے دیا ہے کہ تصور بالکل ہا و بالکل ہی اللہ تعالیٰ جل شان کا لانا اپنے ذہن میں یہ ناممکن ہے. لا یتصور بالکل ہا ولا بالکل ہی. لیکن بے وجہ ما تصور اللہ تعالیٰ کو ہو سکتے ہے کہ نہیں، یعنی کسی صفت کے ساتھ لے کر پھر اس ذات کی طرف ذہن کو متقل کرنا، یہ تو ہو سکتا ہے. اور اتنا سا بھی وضع کے لیے کافی ہے کہ تصور اس کا بے وجہ ما آ سکتا ہو تو اس ذات کے لیے آپ کوئی نام رکھ سکتے ہیں. لہذا یہ بات بعض علماء نے فرمائی ہے. وَلِأَنَّهُ لَوْ دَلَّ عَلَى مُجَرَّدِ ذَاتِهِ الْمَخْصُوصَةِ. دوسری دلیل پیش کرتے ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ. اب اگر آپ اللہ کا معنی الذات المشخص لے لیں تو معنی یہ ہوگا کہ وہ ذات مشخص آسمانوں میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے کیا ثابت کیا؟ مکان، اور اس کا کسی جگہ میں رہنا. اس سے ثابت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم بھی رکھتے ہیں. تو آپ نے تو بہت بڑی غلطی کی، اپنے آپ کو مجسمہ بنایا. ان لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کیا جو اللہ تعالیٰ جل رسول کے لیے جسم کے قائل ہیں. یہ معنی تو صحیح نہیں، ظاہر معنی یہ صحیح نہیں ہے. لہذا اگر آپ ذات مشخص مراد لے لیں تو اس کا ظاہر معنی صحیح نہیں. وَلِأَنَّهُ، اور اس وجہ سے کہ لفظ اللہ لو دل علی مجرد ذات المخصوصہ، اگر دلالت کرے اللہ کی خاص مخصوص ذات پر، لما افاد ظاہر قوله تعالی، البتہ فائدہ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ جل رسول کی ظاہر قول وهو اللہ فی السماوات معنی صحیح، فائدہ نہیں دے گا صحیح معنی کا. اس کا بھی جواب دیا گیا ہے. دراصل یہ ایسا ہے وَهُوَ اللَّهُ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ، اور وہ ہوا مبتدا، اللہ خبر اول، يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ خبر ثانی، اور وہ اللہ ہے جانتے ہیں آسمانوں میں. بس یہ معنی ہو گیا. لہذا یہ دلیل بھی
کامل نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے. ولأن معنى الاشتقاق هو كون أحد اللفظين مشاركا للآخر في المعنى والتركيب، اس وجہ سے کہ بے شک معنی اشتقاق کا یہاں موجود ہے. اشتقاق کیا ہے؟ وہ دو لفظوں میں سے ایک کا دوسرے کے ساتھ معنی اور ترکیب میں مشارک ہونا ہے. وهو حاصل بينه وبين الأصول المذكورة، اور یہ یہاں حاصل ہے. جو 8 اصول ہم نے آپ کو بتائے تو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ یہاں حاصل ہے. تو اس وجہ سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ مشتق ہے، اور جب مشتق ہے اس میں معنی وصفی بھی پایا جاتا ہے، مصدری معنی پایا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ وصف ہے. لیکن بھائی جان، اگر تروڑ اور مروڑ کر کچھ اشتقاق معنی ترکیب کے لحاظ سے بزور و جبر بنانا ہے، وہ اور بات ہے، وہ اور بات ہے. اگر نہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بات کہتے ہیں یار اس قالین کو جب میں دیکھتا ہوں دیکھیے اس پہ اللہ لکھا ہوا ہے، یہ اللہ لکھا، یہاں محمد لکھا ہوا ہے. تو میں اس کو جواب دیتا ہوں کہ میرے ہاتھ کو دیکھو، میرے ہاتھ کو دیکھو. اب میں یہ انگوٹھی یہ کلمہ شہادت کے ساتھ ملاتا ہوں. اب احتمال ہے یہ کیا ہے، اور یہ 3 لا، اور یہ ہاں کیا بن گیا؟ اللہ. تو اس ہاتھ سے تو اللہ بن گیا. یہ احتمالات کے درجے میں اگر آپ ایسی چیزوں کو لاتے ہیں کہ یار یہ احتمال ہو سکتا ہے، اور یہ بنیاد یہاں لاتے ہیں آپ، تو اس ہاتھ میں بھی ایسا لفظ اللہ بن رہا ہے، تو کیا پھر اس کے ساتھ آپ استنجا نہیں کریں گے، طہارت حاصل نہیں کریں گے اس کے ساتھ؟ پھر اس پر سے تو لفظ اللہ بنتا ہے. تو بھائی یہ پتھر پر جو آپ کو نشانات آتے ہیں اور آپ اپنی توجہ اس کی طرف مرکوز کرتے ہیں کہ یہ لفظ اللہ ہوگا، اس طرح یہ بھی ہاتھ میں بن سکتا ہے. تو یہ احتمالات ہیں، اور اس احتمال میں کوئی اتنا وزن نہیں ہے، کیونکہ لفظ اللہ اگر میں کہوں کہ ذات مشخص کے لیے ہے، میرے ذہن میں ایک خاکہ آیا، وہ یہ آیا کہ ایسی ذات جس کا ہمیشہ رہنا ضروری ہو ازل سے ابد تک، اور وہ ممکن الوجود کو وجود دیتا ہے، ہر قسم کے صفات کمالیہ کا جامع ہے، اور ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے. ایسی ذات کے لیے میں ایک لفظ وضع کرتا ہوں اللہ، تو بس یہ کافی ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ مشتقات میں سے جو بھی ہیں، جیسا کہ پہلی وجہ کو وہ ترجیح دیتے ہیں، اللہ یا اللہ ہو، فتح یفتح ہو کے وزن پہ، وہ کہتے ہیں عبد یعبدو کے معنی میں ہے. تو لفظ اللہ یہاں بھی ایسا کہیں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ اَيْ وَهُوَ الْمَعْبُودُ فِي السَّمَاوَاتِ، وہ آسمانوں میں بھی معبود ہیں، زمینوں میں بھی معبود. وقیل اصلہ لاہا لاہن بسریانیہ فعربا. چوتھا قول ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا اصل لاہا تھا، یہ سریانی زبان میں کہا جاتا ہے. بار الہ یہ فارسی میں کہا جاتا ہے، یا الہ. لاہا بسریانیہ فعربا، تو اس کو معرب کیا گیا. جب کوئی اجمی لفظ ہو اور وہ عربی کی طرف تبدیل کیا جائے تو اس کو عربی کی طرح اعراب اور تنوین وغیرہ دیا جاتا ہے، تو پھر اس کو معرب کہا جاتا ہے. فعربا، پس اس کو معرب کیا گیا بحذف الالف الاخیرۃ، آخری الف کے ساتھ، تو لاہ ہو گیا. وادخال اللام علیہ، اور اس پر الف لام داخل کیا گیا.
اس کے ساتھ وہ معرب کیا گیا وہ تفخیم. اچھا ایک اور مسئلہ اب بتایا جا رہا ہے قراء قراءت کے اعتبار سے. تفخیم کہتا ہے ایک تفخیم ہے اس کی ضد ترفیق ہے. نرم پڑھنا ترفیق، موٹا پڑھنا تفخیم. لفظ اللہ موٹا پڑھا جائے گا یا باریک، کہتے ہیں کہ اسے پہلے فتح ہو یا ضمہ ہو تو وہ موٹا پڑھا جائے گا. کیوں موٹا پڑھا جائے گا؟ اس وجہ سے موٹا پڑھا جائے گا کہ لفظ لات اور اس میں لفظ اللہ میں فرق آ جائے. لات بدھ کا نام ہے اور وہ نرم پڑھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نام ایسا لے لیں کہ دل میں سنتے ہی عظمت پیدا ہو جائے. اور یہ اللہ اگر پہلے فتح ہو یا پہلے پیش ہو پھر بھی موٹا پڑھا جائے گا. ہاں البتہ اگر پہلے کسرہ ہو تو موٹا نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ کسرہ سے فتح کی طرف صعود اور چڑھنا یہ شکل پیدا کرتا ہے. اس وجہ سے وہاں نہ پڑھنا بہتر ہے، بلکہ آپ نہیں پڑھیں گے موٹا تاکہ شکل کلام میں نہ آ جائے. لیکن کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے نزدیک مطلقاً لفظ اللہ موٹا پڑھا جائے گا، یعنی اللہ باللہ میں بھی آپ موٹا پڑھیں گے. لیکن یہ سنت ہے. سنت دو قسم کا ہے. ایک سنت متوارثہ جو آباء و اجداد سے طریقہ چلا آ رہا ہو، اور ایک سنت اصطلاحیہ کسی اصطلاح کی وجہ سے کسی فن کی وجہ سے لوگ اس کو پر پڑھتے ہیں. تو یہاں سنت متوارثہ مراد ہے کہ ہمارے آباء و اجداد سے، ہمارے اساتذہ سے یہاں یہ طریقہ آیا ہے کہ وہ پر پڑھتے ہیں. وہ تفخیم و لامی ہی اور اس کے لام کا پر پڑھنا یہ ضم فتح ما قبلہ، جبکہ اس سے پہلے فتح دیا گیا ہو اور ان ضمہ یا ضم دیا گیا ہو. سننا یہ سنت ہے وکیل مطلقاً. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مطلقاً اسلام کو پر پڑھا جائے گا چاہے پہلے زیر ہی کیوں نہ ہو. وہ حرف و الفی. اب یہاں فقہی مسئلہ بتاتے ہیں. اگر کسی نے پڑھا اللہ اکبر، اللہ اکبر کی بجائے کڑی زبر جو الف کے برابر ہے اس کو ختم کرے اور اللہ اکبر کہے، جیسا کہ آمین اور امین دونوں پڑھ سکتے ہیں. آمین اگر پڑھیں گے تو الف اشباع ہے، دراصل فعیل کے وزن پر وہ ہے، اصل میں امین ہے. لیکن اگر آپ آمین کہیں تو پھر بھی جائز ہے. وہاں الف لا سکتے ہیں، اگر نہیں لاتے پھر بھی ٹھیک ہے امین پڑھ. یہاں الف ہے اللہ، لیکن اگر کسی نے الف کو گرایا یعنی کھڑی زبر کو گرایا اور اللہ اکبر کہا تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ غلطی ہے. غلطی ایسی غلطی ہے کہ نماز سے ٹوٹتی ہے، نماز ٹوٹتی ہے. اور صریح قسم بھی اس کے ساتھ منعقد نہیں ہوتی. مولانا صاحب ہم نے تو سنا ہے کہ اشعار میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے. ہاں جی ہے، لیکن وہ ضرورت شعری کی وجہ سے ہے. وہاں وہ الف ہی لحن، اور لفظ اللہ کا الف حذف کرنا یہ لحن ہے، خطا ہے. تفسد بالصلاۃ، اس کے ساتھ نماز فاسد ہوتا ہے. ولا ينقض به صریح الیمین، اور اس کے ساتھ صریح قسم منعقد نہیں ہوتا. وقد جاء لضرورت الشعر، اور تحقیق آیا ہے ضرورت شعری کی وجہ سے. الا لا بارک اللہ فی سہیل، یہاں اللہ ہو پر کھڑی زبر لکھا ہے. عجیب بات ہے، نیچے لکھا ہے محل الاستشہاد اور پھر بھی کھڑی زبر لکھا ہے، یہ صحیح نہیں. الا لا بارک اللہ فی سہیل اذا اللہ بارک فی الرجال، کہ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ مردوں میں برکت ڈالے تو
اللہ تعالیٰ جو سہیل آدمی میں برکت نہ لائے. شعراء سے اللہ بچائے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ زمین پر آدمی ہوتا ہے آسمان کو پہنچا دیتا ہے، اور کبھی آسمان پر ہوتا ہے وہاں سے گرا کر زمین پر لے آتا ہے. اس بیچارے کو کچھ دیا نہیں اور یہ بد دعا دے رہا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جل شان برکت بھی نہ دے. اللہ خبردار، لا بارک اللہ، لا بارک اللہ، اللہ پاک برکت نہ ڈالے فی سہیل، سہیل آدمی میں، اذا ما جب اللہ بارکا، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں فی الرجال، مردوں میں.